اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمیں وضاحت دینا پڑے گا، اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں اپنی وضاحت پیش کروں کہ میں صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہوں۔ کیا ضرورت ہے بھائی، پبلک غلط بول رہی بولنے تو کیا ضرورت ہے وضاحت پیش کرنے کی؟ میری عادت نہیں ہے ایسا۔ مثبت میں کام کرتے جاؤ، اور جب آپ مثبت میں کام کرتے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی آپ کے ساتھ رہے گی، اور میں اسی کا قائل ہوں۔ لیکن اب کیونکہ ہم علماء کی تو ماتحتی میں ہی ہوتے ہیں، تو علماء کی یہ رائے ہے کہ آپ کو وضاحت کرنا چاہیے، تو پھر اس وجہ سے میں وضاحتی بیان یہاں پر لایا ہوں کہ میرا یہ موقف نہیں ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، میرا موقف کوئی اور ہے، اس کا الٹا ہے پورا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹھنا صبح، موبائل لینا، یہ منہجی ہے، یہ غیر منہجی ہے، اس کو سننا صحیح نہیں ہے، یہ اخوانی ہے، ان سب سے بچ کے رہو، بس یہی چل رہا ہے، بس یہی۔ اور کسی اور جماعت کے تعلق سے چلے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، بھائی چلو واقعی میں وہ اخوانی ہے، واقعی میں وہ غیر منہجی، سمجھ میں آتا ہے۔ اپنی ہی جماعت میں توڑ پیدا کرنا کہ غیر منہجی سے مت سنو، جبکہ ہے بندہ آپ کے اداروں سے فارغ، وہ غیر منہجی مت سنو، کیونکہ آپ کے ادارے مطلب اہل حدیث جماعت کے اداروں سے فارغ ہے، وہ لوگوں کو بھی غیر منہجی سارے کہہ دینا، میں نہیں سمجھتا ہے کوئی دعوت کا کام ہے۔ بہرحال یہ میری اپنی رائے تھی، اور میں کوئی بہت بڑا عالم یا بہت بڑا مفتی اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہوں، اور نہ انشاءاللہ کبھی سمجھوں گا۔ بس ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک سوال آپ سے، کہ آپ نے جب میرے خلاف کوئی ویڈیو بنائی ہے تو کیا یہ فرض نہیں تھا آپ کا کہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے، مجھ سے پوچھتے؟ اچھا، مجھ سے یہ تو پوچھ لیتے وہ ایڈمن صاحب جو بھی ہے کہ بھائی آپ تبلیغی ہو بھی یا نہیں ہو، یہ بھی فٹ کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا ویڈیو بنائی ہے، میری آدھی ویڈیو لے کر، میری کلپ لگا کر، ان کے ایڈمن نے نہ انہوں نے کسی نے رابطہ نہیں کیا، میرے خلاف ویڈیو بنا دی۔ اس کا پس منظر کیا تھا، کس ٹاپک پر بات ہو رہی تھی، ایک لائیو کنورسیشن چل رہی تھی، تو اس کنورسیشن میں کیا بات ہوئی تھی، اس بندے نے کیا کہا تھا، پبلک کو کچھ نہیں پتا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ غلط ہے تو ہے، بس۔ تو میں نہیں سمجھتا ہے کسی اہل علم کی نشانی ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ وہ بات چل رہی تھی کہ ایک شخص تھا راجستھان سے جس سے میری لائیو گفتگو ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر رہتے راجستھان میں جہاں پر صرف ایک گھر ہی توحید والا ہے، 1 سے 2 گھر میکزیمم، اور تقریباً 1500 سے زیادہ گھر ہے، یہ ان کا کہنا تھا جس سے میری بات ہو رہی تھی۔ تقریباً 1500 سے زیادہ گھر ہے جو توحید پر نہیں ہے، اور اس لیول کی جہالت ہے تو سارے مسلمان، وہ 1500 سے زیادہ گھر جو ہے نا وہ سارے مسلمان ہیں، لیکن توحید پر نہیں ہے۔ تو اب ان لوگوں تک دعوت کا کام میں کیسے کروں؟ اور اس لیول تک کے جہالت میں وہ لوگ کہ برقع پہننے کو بھی ناپسند کرتے، برقع پہن لیا عورت تو اسے بھی عجیب نظروں سے دیکھتے، ایسا اس کا کہنا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ شیخ کوئی مشورہ دیجیے، تو میں نے مشورے کے طور پر انہیں یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، نیگیٹو چیزوں پر دھیان مت دو، نیگیٹیوٹی کو مت پھیلاؤ، کیونکہ آپ وہاں پر ہو تعداد میں کم، اور جب آپ تعداد میں کم ہو، آپ جا کر کسی کو کہو گے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو پبلک مارے گی بھائی۔ آپ ہو ہی کتنے، آپ 2 گھر ہو، 2 گھر میں کتنے لوگ ہوں گے، میکزیمم 10 لوگ ہوں گے، 10 بھی ہوں گے تو پھر 12 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اتنے لوگ ہیں، اور دوسری طرف 1500 گھر، اور 1500 گھر کے ساتھ ساتھ پبلک کتنی ہوگی یہ سوچو، وہ کیا آپ کی معذرت کے ساتھ پوجا نہیں کرے گی، وہ بہت مارے گی پکڑ کے۔ تو دعوت کا طریقہ میرا خیال ہے، اصول جو ہے نا، اصول وہ ہر کسی پر فٹ نہیں ہوتے، وہی اصول ہر علاقے پر فٹ نہیں ہوتے جو آپ نے اصول بنا لیے۔ انہوں نے پیش کیا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ مشورہ دیا میں انہیں کہ آپ سب سے پہلے بھلائی کی دعوت دو، اور بھلائی کی دعوت میں سب سے پہلی چیز آتی ہے نماز کے لیے حکم دو، کیونکہ بے نمازی ہے سارے، اور جب بے نمازی ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی، محبت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھے گی نماز کے ذریعے تب آگے کا کام ہوگا۔ اس میں میرا ایک پوائنٹ تھا، جب آپ بھلائی کی دعوت دو گے تو برائیاں دھیرے دھیرے انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گی، بھلائی کی دعوت دو، برائی رک جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ، اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں، ایسے مثال کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے نماز کے لیے بلاؤ، نماز کے لیے جب آپ کسی کو بلا رہے ہو تو ساتھ ہی ساتھ آپ بھلائی کی دعوت تو دے رہے ہو، برائی سے بھی تو روک رہے ہو۔ برائی کیسے روکے کہ آپ جب کسی کو نماز کی دعوت دی، یہ ہو گیا بھلائی، اب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ کیا تھا اس کی برائی، تو آپ نے برائی سے بھی روک دیا اور بھلائی کی بھی دعوت دے دی، الحمدللہ۔ تو ایسے بھلائی کی دعوت اور برائی کی دعوت دونوں چل رہی ہے، یہ اسی کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت کا نام کیا ہے بھائی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کیا مطلب ہے حکمت کا؟ مطلب اس علاقے میں یہی تو ہے کہ لوگوں کو آپ کسی بھی طریقے سے اپنے رابطے میں لو، ایک کنیکشن بناؤ، ایک دوستی والا ماحول پیدا کرو،
اس کے بعد جا کر دعوت کا کام کرو۔ اگر بھائی آپ دوستی نہیں بناؤ گے، شرک بدعت کرو گے، تو بھائی کون سا بندہ آپ کا سن لے گا؟ کیوں سنے گا کوئی بھی بندہ آپ کی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 برس تک کے جو اللہ کے رسول کی زندگی تھی نا، وہ بانڈنگ کتنی اچھی تھی مکہ والوں سے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہر کوئی جانتا تھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی امیج بنی ہوئی تھی 40 سال تک کے، سمجھ رہے ہو بات؟ اس کے بعد جا کر اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے، اور آپ امیج اچھی بناؤ ہی مت، آپ صرف دعوت دو تو کوئی دعوت کا کام نہیں ہوگا، اس سے زیادہ اختلافات ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو چند گھر بچے ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے کہا کہ بھائی آپ سب سے پہلے نماز کی دعوت دو۔ کیا غلط کہا ہم نے؟ بولے نہیں، دلیل بھی سن لو آپ۔ دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل، مطلب ان کی دلیل، انہوں نے ہمارے رد میں یہ دلیل دی ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، اور بھیج کر کیا کہا؟ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتانا، یعنی آخری نبی ہے یہ کہنا، اس کے بعد جا کر نماز کی دعوت دینا۔ تو دیکھو حدیث میں تو سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے۔ اچھا، آپ نے، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، اس وجہ سے ہنسی آ رہی کہ آپ نے ایک اہم نکتہ اس میں چھوڑ دیا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا غیر منہجی طریقہ یہی ہے، یہی غیر منہجی طریقہ ہے کہ آپ حدیث کے وہ الفاظ بیان کرو جو آپ کے مطلب کے، جو آپ کے مطلب کے الفاظ نہیں، آپ اسے کیا کرو؟ چھپا لو۔ کیا یہ ہمارا منہج ہے؟ مجھے بتا دو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، تو یمن بھیجنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تأتی قوما اہل کتاب، کہ آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہے۔ اب اہل کتاب میں سے جو قوم ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان تو ہے نہیں، کیا مسلمان مانتے ہو آپ؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ آپ کہو گے نہیں یہ مسلمان۔ جب وہ مسلمان ہے ہی نہیں تو پہلے اسے کیا بنائیں گے؟ مسلمان بنائیں گے۔ تو مسلمان بنانے کے لیے پہلے اسے اللہ اور اس کے رسول کی ہی پہچان کرانا پڑے گا، اس کے بعد جا کر نماز کا حکم آئے گا۔ بہت گہری بات ہے۔ کیا دیوبندی اور بریلوی حضرات مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ یا تو آپ ڈکلیئر کر دو کہ وہ کافر ہے، پھر جب آپ کافر کہو گے تو کافر والے احکامات بھی لاگو ہوں گے، پھر میں بتاؤں گا کافر والے احکامات کیا لاگو ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنا آسان نہیں ہے کسی کو بھی کافر کہہ دینا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا، آپ ڈکلیئر کر دو نا کہ وہ کافر ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، تو سب سے پہلے جو دعوت دی جائے گی وہ دعوت ہے نماز کی دعوت۔ اس علاقے کے حساب سے میں بتا رہا تھا، اور نماز کو یہ وسیلہ بنایا جا رہا تھا۔ ہمارا جو اصل مشن ہے، ایم ہے، وہ توحید ہی ہے، کہ لوگوں کو توحید سے ہی جوڑنا ہے۔ اب توحید سے جوڑنے کے لیے نماز کو وسیلہ بنایا گیا ہے، یہ نماز پڑھوائیں گے اور اس کے ذریعے توحید پہ لے جائیں گے۔ کیا یہ غلط ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں، آپ نے نہ میرا موقف جانا نہ مجھے جانا، آپ نے فوراً لگا دیا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ بھائی آگے پیچھے کا بھی سن لیتے تو مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں بات آ جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ سامنے والے کی بات نہیں جاننا، اور سامنے والے کا کیا موقف ہے نہیں جاننا، اور اس کے خلاف کوئی ویڈیو بنا دینا۔ یہ کوئی اتنے ہلکی چیز نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ تو میرا یہی موقف ہے، توحید ہی انسان کا ایم ہونا چاہیے، اور اس ایم پر پہنچنے کے لیے جو چیزیں وسیلے بنا سکتا ہے، وہ جائز وسیلے وہ بنا سکتا ہے، یعنی بانڈنگ بنائے، دوستی کرے، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اس کے بعد جا کر کیا کریں گے؟ جب آپ کی محبت بیٹھے گی تبھی وہ آپ کی بات کو مانے گا، کیونکہ کسی بھی شخص کے دل میں جب کسی انسان کی محبت بیٹھی ہوئی ہے نا، تو اتنی آسانی سے وہ آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ تو اس شخص کی محبت نکالنے کے لیے پہلے اپنی محبت بھی ڈالنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ڈالنا ہوگا۔ قرآن کے صاف الفاظ ہے، جب نماز کی دعوت دیتے ہو آپ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو انشاءاللہ نماز روکے گی برائی کے کاموں سے۔ یہی میرا کہنا تھا، بھلائی کی دعوت دو، برائی کے کام چھوٹنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اور شرک بدعت مت کرو۔ کیا مطلب؟ شرک بدعت مت کرو۔ اگر آپ کرتے ہو شرک بدعت ڈائریکٹ جا کر، تو آپ مار بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں، آپ نہیں ہو۔ آپ محبت پیدا کرو، نماز کی دعوت دو، اللہ اور اس کے رسول کی جب محبت پیدا ہو جائے گی تب جا کر آپ توحید کے اوپر آؤ گے۔ یہ ہمارا پورا موقف تھا جسے نہیں بیان کیا گیا۔ اللہ رحم کرو، انشاءاللہ بہت جلد وہ ایڈمن صاحب سے بھی ملاقات ہوگی جنہوں نے ڈال دیا تبلیغی جماعت کے کر کے۔ واہ ماشاءاللہ، دیکھو اللہ نے، اگر تبلیغی بھی انسان ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ اللہ نے کہا ہے نا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اگر کسی قوم سے آپ کی دشمنی بھی ہے نا، تو وہ آپ کو اس لیول پر نہ لے جائے کہ آپ انصاف کا دامن ہی چھوڑ دیں۔ بھائی اگر کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے نا، اس کا بھی معاملہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو بڑی تحقیق کرنا ہوگا۔ آپ کوئی بھی 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کر فیصلہ نہیں سنا سکتے۔
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یاد رکھو اس چیز کو کہ ہمیں کسی بھی فرقے کا کوئی انسان ہو پوری بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔